بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عثمان ملک, صدر پی ٹی آئی ٹریڈر ونگ لاہور. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ حکومت نے جو 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے اس پر تمام پاکستان کے تاجر سراپا احتجاج ہیں, اور ٹریڈر ونگ کس نظر سے اسے دیکھ رہی ہے. جی السلام علیکم مل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مطلب کیا کہیں گے, 8 بجے کے جو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی, مگر تاجر جو ہے پریشان ہے کہ جی کاروبار پہلے ہی کوئی نہیں, پریشانی کا عالم ہے, تو اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ نے پہلے ہی مختلف میڈیا کے اوپر اور اخبارات میں اس کی بھرپور مذمت کی ہے, اور حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو تاجر بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ملک کے معاشی حالات ہیں یا جو کاروباری حالات ہیں یا بزنس کمیونٹی اور تاجروں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 7-8 ماہ سے جب سے پاکستان کی یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور نئی گورنمنٹ آئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے, اور نہ تو پہلے ہی جو تاجر ہے چھوٹا اس کی سیلز پہ بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے. تو 8 بجے دکانیں بند کرنے کے حکومتی اس فیصلے سے جہاں پہ ان کی سیل کم ہوگی وہاں پہ انکم بھی کم ہوگی اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی کم جمع ہوگا. تو یہ جو حکومت کے لوگ وزراء حکومت کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اگر 62 ارب روپیہ بچانا چاہتے ہیں تو آپ پورے پاکستان کے بزنس کو 8 بجے بند کر دیں, اس کے لیے تاجر بالکل تیار نہیں. مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے دھند اتنی زیادہ پڑ رہی ہے اور رات کو سردی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اگر یہ واقعی 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹوں میں سے رش بھی کم ہوتا ہے, آج کل رات کو لوگ کم نکلتے ہیں, تو اگر یہی حکومت کی بات مان لی جائے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ہر کاروبار کی مختلف نوعیت ہے. کچھ ہول سیل مارکیٹیں ہیں جو تو پہلے آلریڈی ہی 7-8 بجے بند ہو جاتی ہیں, اور کچھ بزنس ایسے ہیں جو شروع ڈیلے کے ساتھ ہوتے ہیں, اور کم از کم ان کا رات کو 12 بجے تک کھلنا. جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, جو ہوٹل انڈسٹری ہے, اس ٹائپ کے بے شمار بزنس اور شاپنگ انڈسٹری کے لوگ ہیں جن کے ہمارے ملک کا ایک کلچر بھی ہے, اور لوگ رات کے وقت ہی اپنے کاموں سے دفاتر سے فارغ ہونے کے بعد شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. تو وہ بزنس تو ان کا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ تو سٹارٹ ہی 4-5-6 بجے کے بعد ہوتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر بجلی کی بچت کے حوالے سے ہے تو پاکستان کی بہت زیادہ جو ہول سیل کی مارکیٹس ہیں لاہور کے اندر ہیں, کراچی کے اندر ہیں, پاکستان کے باقی شہروں میں ہیں, وہ تو آلریڈی 7-8 بجے تک بند ہو جاتی ہیں. تو بجلی یہ جو جن کے بزنس پہلے شام میں چلتے ہیں, رات میں چلتے ہیں, ان کی وجہ سے گورنمنٹ کو جو توقع کر رہی ہے کہ بہت زیادہ ان کو بجلی کی بچت ہوگی, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا یہ فیصلہ اور یہ جو کیلکولیشن ہے درست نہیں ہے. اچھا مطلب مہنگائی کا جن جو یہ بے قابو ہو چکا ہے اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں, آپ مرکز کو یا پنجاب حکومت کو؟ جو مہنگائی کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے, بجٹ خسارہ, وہی کئی دہائیوں سے پورا نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹیں رہی ہیں پاکستان کے اندر, ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اور تاجر برادری کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اگر پاکستان کے اندر جو یہ جتنی بھی سابقہ حکومتیں رہی ہیں 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے, اگر وہ صحیح طور پہ پاکستان کی معاشی اسٹرانگ پالیسی بناتے اور جس پہ ساری سیاسی پارٹیوں کا کنسنسس بھی ہوتا, تو کوئی شک نہیں مضبوط معاشی پالیسی 10 سالہ 20 سالہ پروگرام چلاتے گورنمنٹ, چاہے کسی بھی پارٹی کی آتی, معاشی پالیسی معاشی استحکام اس ملک میں ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اور نہ ہی جو مہنگائی کے حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جس قدر ہو چکی ہے, تنخواہ دار طبقے کی تو ویسے ہی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے, اور جو چھوٹا تاجر ہے وہ بھی بہت زیادہ پس رہا ہے. اس کے کہ 1-2-3-5% لوگ جو پاکستان کے ہیں ان کو اگر اس چیز کا مہنگائی کا بہت زیادہ اثر نہیں ہو رہا, لیکن 95% جو پاکستان کی عوام جو سرکاری پرائیویٹ ملازمین اور تاجر برادری اور چھوٹے دکاندار اور بزنس مین ہیں وہ بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. مطلب حکومت کیا اقدامات کرے کہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ جب تک جی پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر نہیں ہوگی, جب تک پاکستان کے اندر زر مبادلہ نہیں آئے گا, اور جب تک ڈالر کی جو پرائس ہے اس کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی, جو پاکستان سے باہر اوورسیز بھی ہیں جو پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں, اگر ادھر ہی پاکستان کے اندر ڈالر کے ایکسچینج میں 30-40 روپے کا فرق ہوگا تو کون بینک کے ذریعے بھیجے گا. پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ایکسپورٹ اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہیں جب تک گیس اور بجلی کی قیمتیں مناسب ہوں. پوری دنیا کے اندر ہماری جو پروڈکٹ ہے جو ہم بنا کے دے رہے ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ کمپٹیٹیو ہو,
اور اگر دن بدن IMF کے کہنے پہ حکومت پاکستان بجلی گیس اور تمام چیزوں کی پرائسز بڑھاتی رہے گی تو جو پاکستانی مال بنانے والی فیکٹریز ہیں انڈسٹریز ہے ان کی کاسٹ اوپر جا رہی ہے. تو پوری دنیا کے اندر کمپٹیشن کرنے کے حوالے سے وہ اس میں اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتے. تو پاکستان کی معیشت کے لیے جو قرض ہے جو پاکستان کے اوپر چڑھے ہوئے قرض ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بالکل تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. اور جب تک پاکستان کے اوپر سے قرضوں کا بوجھ نہیں اترتا اور پاکستان کا جو خسارہ ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ سکتا. مطلب آپ کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب میں اور اسپیشلی لاہور میں جتنے بھی ٹریڈر ونگ ہیں جتنے بھی تاجروں کی ایسوسیشنز ہیں ان پر مسلم لیگ نون کا ہولڈ تھا. جب سے آپ PTI ٹریڈر ونگ لاہور کے صدر بنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں مختلف مارکیٹوں میں آپ روز بروز جو نا بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں کون سا آپ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ تاجر سیاست کے اندر ہم پچھلے 20 سال سے لاہور کی جتنی بھی ہول سیل اور پرائیویٹ یا چھوٹے علاقوں کی مارکیٹیں ہیں یا ہول سیل مارکیٹیں ہیں ریٹیل مارکیٹیں وہاں پہ چیمبر کے الیکشنز کے حوالے سے ووٹ لینے آتے جاتے ہیں. تو جتنے بھی تاجر لیڈر ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن 20 سال سے چل رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری دی. اور ایز اے پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ لاہور کے صدر ہونے کے ناطے ہم نے اپنی پوری ٹیم جو گزشتہ کئی سالوں سے لاہور میں تاجر لیڈر جو ہیں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بہترین انٹریکشن کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک اچھے لائزون کی وجہ سے ہم اس چیز میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور جو آپ سمجھتے بھی ہیں کہ جو پاکستانی عوام کا ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کچھ بہتری آ سکتی ہے تعلیم کے نظام میں کاروبار کے نظام میں علاج معالجے کے نظام میں انصاف کے نظام میں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف لوگوں کو امیدیں بہت زیادہ وابستہ ہیں. اور ٹریڈر ونگ کی جو آپ نے پرفارمنس کی بات کی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ لاہور کے جتنے بھی تاجر لیڈر ہیں ان کے ساتھ ایک 15-20 سال سے ہماری ساری ٹیم کا تعلق ہے جس کی وجہ سے جس مارکیٹ میں بھی ہم جاتے ہیں اس مارکیٹ کا جو بھی ادھر کا سرکردہ تاجر لیڈر ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کو شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ شامل ہوتا ہے اور تحریک انصاف کا وہ ایک تاجر لیڈر بن کے کام کرنے کے لیے اپنے جذبے کا اظہار بھی کرتا ہے. اور بیسیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے شولڈر کے اوپر ایک قرض ہے کہ ہم نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا یا جن لوگوں نے اس ملک کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلا ان کا ساتھ نہیں دینا. اس وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ دن بدن شامل ہو رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ہمیں 30-35 ہفتے ہو گئے ہیں. ہم نے لاہور کی جتنی چیدہ بڑی مارکیٹس میں اس کے اندر تقریباً صدر جنرل سیکرٹری سے لے کے 15-20 بندوں کی پوری تنظیم بھی کھڑی کر دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دن بدن یہ جو ہمارا سفر ہے لاہور کی مارکیٹس میں وہ آگے بڑھتا جائے گا. مطلب ایک چیز جو مجھے میرے دل میں ایک بات تھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں پاکستانی بن کر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مطلب دیکھیں تاجر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تو کیا تاجروں کو کسی بھی جماعت کا اعلیٰ کار بننا چاہیے؟ کیا خوبصورت نہیں کہ تاجر صرف پاکستانی بنے نہ کہ وہ مسلم نون کا کوئی ونگ بنے نہ PTI کا ونگ بنے نہ پیپلز پارٹی کا ونگ بنے وہ ملک کی معیشت کے متعلق سوچیں پاکستان کی سوچیں. بیسیکلی تاجر بھی کبھی نہ کبھی کسی جگہ جا کے کسی نہ کسی پارٹی کو جب الیکشن آتے ہیں اس ٹائم تو ووٹ کرتا ہے نا. تاجر بھی کسی پارٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن تو ضرور ہوتی ہے. تو اگر پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کو چلاتی بھی ہیں تو میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر وہ کسی پارٹی کے ٹریڈر ونگ کو جوائن کرتی ہیں اور اس کے لیے کام کرتی ہیں لوگوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے لیکن جس پارٹی کا منشور جس پارٹی کی ویژن تھاٹ کو جس پارٹی کے لیڈر کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ چلنے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ملک کی عوام کے لیے اس ملک کے تاجروں کے لیے بہتری اور بہتر کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور اگر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کاروبار سے ہٹ کے غیر نصابی سرگرمی ہوتی ہے اور اگر تاجر اس غیر نصابی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے اور وہ پارٹی کے لیے بھی کام کرتا ہے ملک کے لیے کام کرتا ہے اور معیشت کے لیے بھی کام کرتا ہے تو ٹریڈر ونگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کا کسی نہ کسی ہر شہر میں اور پاکستان میں پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں. تحریک انصاف کے ٹریڈر ونگ میں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو تقریباً 7-8 ماہ سے ورکنگ ہم نے کی ہے وہ ایک ہم نے بہت زیادہ جو ایک روڈ میپ بنایا جو ایک مائل سٹون ہم نے سیٹ کیا جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے ملک عثمان صدر PTI ٹریڈر ونگ لاہور
جن کا کہنا تھا کہ 8 بجے مارکیٹیں کسی صورت بھی ہم بند نہیں ہونے دیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کرے تاکہ تاجر پہلے ہی بہت پریشان ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.